بخشے۔ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی بعث لارشاد العوام الانبیاء، الحمدللہ الذی بعث لارشاد العوام الانبیاء ونصب لحفظ النظام الاولیاء واخترعنا من نور الانوار الذی تنورت منه الانوار وخلقنا الاسماء وجعلنا اسماءه الحسنى فعبدناه قبل خلق العبادة وقبل خلق الاشیاء كما اراد وشاء وجعلنا حجبة عرشه في الاولى وحفظة بيته في الدنيا فبنا بسط الارض واقام السماء واخذنا الملائكة والحور في بيوتنا كالعباد والاماء هذا يناغيني واخي وهذا يطهرني شریف بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ أخدم لنا الملائكة والحور في بيوتنا كالعباد والأماء هذا يناغيني وأخي وهذا يطهرني شعيرا بالرها أما تعلمون أن الله خلق آدم من أسارة الطين وجوهر الماء وأسجد له أهل الملأ الأعلى وأجرى سفينة نوح على قول الماء وجعلها آية للورى وأبرد النار على الخليل وآتاه الحجة على الأشقياء وكلم موسى على طور سيناء فرجع باليد البيضاء والعصا وأقدر عيسى على الإبراء والإحياء وصور من الطين سورة وأطار في الهواء لأنهم كانوا مخلصين لنا بالولاء يا شيوخ العراق وأهل الحجاز قد جو وأقدر عيسى على الإبراء والإحياء صور سورة من الطين وأطاره في الهواء يا شيوخ العراق وأهل الحجاز قد اشتريت منكم الأرض لأن الله جعل فيه البركة والشفاء وسيجعله موقلا لشيتنا وميراج أهل السماء ولا يسأل من يدفن في جنبنا وجوارنا عن عمره فيما أفنى وفيما أمضى والسلام على من اتبع الهدى وللآخرة والساعة والحمد لله ذي العظمة والكبرياء ونحن عظمته والكبرياء۔ اتنے میں دیکھو پسینے میں ڈوب گیا ہوں، ہاں اسی وجہ سے اور کوئی نہیں پڑھتا، یہ مذاق نہیں ہوتا۔ ہاں اور اللہ جانے میں ایک بات کہوں، یہ علم گواہ، تم نے تو سنے ہوئے خطبے کی فرمائش کی نا، میں تمہیں وہ خطبہ سنا رہا ہوں سرکار کا جو میں زندگی میں پہلی بار ممبر سے پڑھ رہا ہوں۔ اب اللہ جانے کتنی مدت ہو گئی تھی کتاب میں دیکھے ہوئے، سنا میں آپ کو رہا تھا، میری نظریں کتاب کے صفحوں پہ تھیں، سر اٹھانا، ہاں بے شک انہیں کیا تھا۔ پہلا جملہ ہی خدا کی قسم حقائق کی پوری کائنات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ فرمایا الحمدللہ، اب آہستہ آہستہ پڑھوں گا ہاں تاکہ کوئی خود لطف لے سکے ترجمے سے پہلے۔ الحمدللہ الذی بعث لارشاد العوام الانبیاء
وَنَصَبَ لِحِفْظِ النِّظَامِ الْأَوْلِيَاءِ. فرما حمد ہے اس خدا کی جس نے عوام کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث کیے اور کائنات کے نظام کی بقا کے لیے ولی بنائے. سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ اچھا، اور میں اب کس کس بحث میں پڑھ سکتا ہوں؟ طاہر انبیاء کے لیے کہا بعثا، ائمہ کے لیے کہا نصبا. ہاں، یہی باریکیاں ہوتی ہیں غور کرنے والی. اور انبیاء کے لیے کہا لِإِرْشَادِ الْعَوَامِ، عوام کی ہدایت کے لیے. اور ائمہ کے لیے کہا لِحِفْظِ النِّظَامِ، نظام کی حفاظت کے لیے. یعنی ذرے سے عرش تک جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس کی حفاظت کا ضامن امام ہے. یہی تو وجہ تھی. حالانکہ تیرے رسول کی حدیث سے پوچھا گیا تھا متی تقوم الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا حین تطلع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے نکلے گا لوٹے گا قیامت ہوگی. علی نے سورج مغرب سے نکالا، قیامت بھی نہیں آنے دی. کیونکہ حفظ نظام کے ضامن کا اشارہ تھا. اللہ اللہ اکبر. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا میرے دوستوں کو؟ ہاں، آگے فرماتے ہیں وَاخْتَرَعْنَا. بحثیں چل رہی ہیں اور صدیوں سے چل رہی ہیں، نوری ہیں یا خاکی. بڑی کوئی ترقی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نور ہیں یا خاک. یعنی نچلی سیڑھی والے نوری اور بڑی سیڑھی والے نور. علی کے بیٹے نے دونوں کا تصور باطل کر دیا ہے. فرمایا وَاخْتَرَعْنَا مِن نُورِ الْأَنْوَارِ الَّذِي تَنَوَّرَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ وَخَلَقَ لَنَا الْأَسْمَاءَ وَجَعَلَنَا أَسْمَاءَهَا الْحُسْنَى. اور فرمایا اللہ نے ہمیں، اب ذرا اللہ جانے یہ تیرے گی یا اترے گی. فرمایا اللہ نے ہمیں خلق نہیں کیا، اختراع کیا. جو 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 ہاں ہاں خالقنا نہیں کہا، صنعنا نہیں کہا، جعلنا نہیں کہا، اخترعنا، اختراع کیا. مولا نور سے فرمایا نہیں من نور الانوار الذی تنورت منہ الانوار، اس نوروں کے نور سے جس کی وجہ سے نور نوری ہوئے. جو اللہ جو ارادے ہیں نور سے نہیں، من نور الانوار الذی تنورت منہ الانوار، اس نوروں کے نور سے. مسجد کے اندر والے ٹھیک ہیں بھائی؟ نہیں، میرا خیال ہے سارے ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے. اچھا
فاضت منہ الانوار، جس سے نور نوری بنے. یعنی اب حقیقت نور کو جو نورانیت ملی ہے وہ اس گھرانے کی وجہ سے، اس خاندان کی وجہ سے. دیکھو میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، رئیس بھائی، اس خاندان کی گفتگو کا مزاج قرآنی ہوتا ہے. جس طرح قرآن جس کی سمجھ میں آئے تو بڑی آسان کتاب ہے، ورنہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہی قرآن ہے. یہی ہے. اب دیکھنے میں بڑا سادہ ہے لیکن پرکاری ملاحظہ فرمائیے، توجہ فرمایا. اللہ نے ہمیں اختراع کیا نور سے نہیں، نور الانوار سے، جس سے انوار نورانی بنے. وَخَلَقَ لَنَا الْأَسْمَاءَ وَجَعَلَنَا أَسْمَاءَ الْحُسْنَى، اور فرمایا جتنے اسماء ہیں اللہ نے ہمارے لیے خلق کیے. جو اللہمت جی. جو میرے چند دوست گھبرائے بیٹھے ہیں، میں یہ بدگمانی تو نہیں کروں گا کہ کوئی انکار کر رہا ہے، لیکن چہرے تو میں پڑھ رہا ہوں نا. اندھی ہو جائے اس مداح آل محمد کی آنکھ جو چہرے کی تحریر نہیں پڑھ سکتی. ہاں پھر مداحی خیبر شکن کا مزہ کیا آیا. ہاں میں بس یہی بدگمانی نہیں کرتا کہ انکار کی وجہ سے ایسا ہے، شاید سمجھ نہ آئی ہوگی. علی کا بیٹا کہہ رہا ہے جتنے اسماء ہیں وہ ہمارے ہیں. مولا یہ خالق، رازق، محیی، ممیت، علیم، خبیر، سمیع، بصیر، قدیر، یہ آپ کے ہیں. ہاں اللہ فرمائے جعلنا اسماء الحسنى، اس کے اسماء تو ہم ہیں. اللہ اکبر. اللہ جو علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے. ہر ایک مزاج میں بولا، زباں کے ساتھ دل بولا. سوالا کنارہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ فرمایا یہ اسماء ہمارے ہیں، اس کے اسم ہم 14 ہیں. اور ویسے بھی دیکھا نہج البلاغہ میں پڑھ لینا، مرضی کے عالم سے پوچھ لینا. خیبر شکن سے پوچھا گیا تھا مل اسم، مولا اسم کیا ہوتا ہے؟ قال ما انبا عن المسمى، فرمایا جو نام والے کی خبر دے. جو نام والے کی خبر دے کہ نام والا کیا ہے. ہاں تو یہ خالق، رازق، محیی، ممیت یہ خبر دیتے ہیں 14 کی، اور 14 خبر دیتے ہیں اس کی. ہاں اس لیے فرمایا وہ اسم ہمارے. قبروں والے تھکے تو نہیں؟ تھک گیا تو چھوڑ دیتا ہوں. ہاں نہیں تھکن ہے تو جبرن سنانے کا تو مجھے کوئی شوق نہیں. میرے تو سینے کے اندر ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے کہ باہر نکال. ہاں اور پھر گاہک کا ٹیڑھا منہ تو وہ برداشت کرے جو کھوٹا بیچے. ہاں اور پھر اگر نہیں کسی کے معدے کو راس آ رہے یہ حقائق تو یہاں آیا کیوں ہے؟ اور اگر ان کے ذکر پر بولنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو پھر قبر میں بھی نہیں ہوگی. ہاں
اس تکبر اور گھمنڈ میں نہ رہا کرو، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں مخدوم ہوں، میں سیٹھ ہوں، میں ملک ہوں، میں چودھری ہوں، میں خان ہوں، اب عوام کی طرح میں بھی یا علی کہوں۔ تیری میری حقیقت کیا ہے؟ پوری کائنات جس کی جوتی کی دھول کے ذرے سے بنی ہے، اس محمد سے خدا کہہ رہا ہے یا علی کہا کر۔ دل کی مراد پائے گا، نعرہ اسما ہمارے، اس کا اسم ہم۔ جی فرمائیں۔ ساقی شکست کھا گیا، باطل شراب لا۔ ساقی شکست کھا گیا، باطل شراب لا۔ اس وقت موج میں ہے میرا دل، شراب لا۔ مقتول ہے وہ بندہ مقتول ہے جو بندہ تھا، قاتل شراب لا۔ پیاسے سے مار کھا گیا، ساحل شراب لا۔ اس آگ میں کا جام جو مشہور عام ہے، جس کے پیچھے بغیر عبادت حرام ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو یہ شراب حب علی ہے، کہ عابد تو بجائے خود عابد تو بجائے خود جسے کعبہ نہ پیے تو قبلہ نہیں بنتا۔ ہاں جو اب سر اٹھانا حلالی ہو۔ کیا کہا ہے خیبر شکن کے بیٹے نے؟ اسما ہمارے، اس کے اسما ہم۔ خدا کی قسم پہلی بار تھوڑا سا جیسے چکر سا آتا ہے، آیا تھا یہ جملہ پڑھ کے، اور میری دعا ہے کہ تم میں سے کسی کو نہ آئے۔ فرمایا فَأَبَدْنَاهُ، بس ایک لمحے کے لیے آیا تھا، پھر بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ فرمایا فَأَبَدْنَاهُ قبل خلق العبادت و خلق الاشیاء کما اراد و شاء۔ فرمایا ابھی عبادت خلق نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے اس کی عبادت کی۔ فَأَبَدْنَاهُ مولانا کی پہچان ہر مسلمان کی شان، شیعوں کا پہلا امام یکزمان، نعرہ فَأَبَدْنَاهُ قبل خلق العبادت، عبادت کی تخلیق سے پہلے۔ نہیں میں تھوڑا سا سمجھاؤں۔ نماز عبادت تب بنی جب اللہ نے بندوں سے کہا نماز پڑھو۔ روزہ عبادت تب ہوا جب بندوں سے کہا روزہ رکھو۔ حج عبادت تب ہوئی جب بندوں سے کہا حج کرو۔ کائنات کی کسی شے کا وجود نہیں، 14 کو کیسے خبر ہو گئی عبادت کیا؟ اللہ جاوا۔ 9 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
اللہ جناب سلام رکے کیا کرو مارا کے آسانے کو
بھائی میرے پڑھا کرو ربائی، میں تمہارا دل نہیں توڑتا لیکن موضوع کے ساتھ ملتی جلتی. ہاں پھر اس طرح مجھے پھر نئے سرے سے اپنا مزاج بنانا پڑتا ہے. بات کہاں تھی؟ عبادت کی تخلیق سے پہلے ہم نے اس کی عبادت کی. خلق الاشیاء، اشیاء کی تخلیق سے بھی پہلے کیسے کی؟ جاگنا. ذات واجب کی قسم آدم کا بھی جگر نہیں یہ بات کرنا جو حسین کہہ رہا ہے. اولو العزم پیغمبروں کا کلیجہ نہیں یہ بات کرنا جو علی کے بیٹے نے کہا کما اراد و شاء، ہم نے ویسی عبادت کی جیسی وہ چاہتا تھا. چلو یا بس. اچھا کما ارادہ وشا، جیسے اس کا ارادہ تھا، وشا جیسے اس کی مشیت تھی. بے دل کے دل کے ارادے سمجھنا اسی گھرانے کا کام ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی سر اٹھانا. فرمایا فجعل رحجبۃ عرشہ فی الاولی وحفظۃ بیتہ فی الدنیا. فرمایا اس نے ہمیں، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات. میرا خدا کی قسم دل اب کر رہا ہے میں اڑوں. جملے میں فرق نشہ ہی ایسا ہے. بالکل خدا کی قسم میں اپنے آپ میں جھوم رہا ہوں. فرمایا جب کچھ نہیں تھا اس نے ہمیں اپنے عرش کا نگران بنایا، اور جب ہمیں دنیا میں بھیجا اس نے ہمیں اپنے بیت اللہ کا محافظ بنایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو تب عرش کے نگران، اب کعبے کے محافظ. اب نہیں نمک حرامی نہیں ہونی چاہیے، یا ان کا نمک چکھنا چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا؟ غیرت کا یہی تقاضا ہے نا، میں نہیں کھاتے ان کا نمک. ٹھیک ہے پھر جو جی چاہے، جب تک رگوں میں ان کا نمک اترا ہوا ہے پھر نمک حرامی نہیں. تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے سوچنا ضرور، جو اللہ کے گھر کے محافظ ہیں تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ جو محلے تقسیم کر کے نعرے لگاتے ہو نا، سر اٹھانا. اور دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو کعبے کا محافظ بنایا. اور سادے جملے میں کیا کہہ دیا ہے میرے شہنشاہ نے. فرمایا وَأَخْدَمَ لَنَا الْمَلَائِكَةَ وَالْحُورَ فِي بُيُوتِنَا كَالْعِبَادِ وَالْإِمَاءِ. فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے فرشتوں اور حوروں سے ہمارے گھر کے کام ایسے کروائے جیسے ٹکے ٹکے کے نوکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو اخدم لنا،
اخدم لنا الملائکۃ والحور، فرشتوں سے، حوروں سے، کل عباد والاماء، نوکروں کی طرح، لونڈیوں کی طرح نہیں۔ اب یہاں امتیاز شاہ جی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے غضنفر، میں رضی کہوں، اسد کہوں، ہے اجازت؟ آؤ، حوروں کو حسین لونڈی کہہ رہا ہے۔ خدا کے لیے میری بات جاگ کے سمجھنے کی کوشش کرنا، حسین کی زبان نوری حوروں کو لونڈی کہہ رہا ہے، فضا کو ماں کہتا رہا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو سمجھ میں آگئی بات؟ تو جس کی ماں کی کنیز کی برابری حوریں نہ کر سکیں، اس کے باپ کی برابری وہ کیسے کرے گا جسے ڈھونڈنا پڑتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات دوستو یا نہیں؟ ہاں، حوروں سے، فرشتہ تھک تو نہیں گئے نا؟ ہاں، نوکروں کی طرح، لونڈیوں کی طرح خدمتیں کرائیں۔ حسین بولتے جا رہے ہیں، بنی اسد والوں کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں۔ رض بھائی فرمایا اچھا اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے، اما تعلمون، کیا تمہارے علم میں نہیں؟ سر اٹھانا اما تعلمون، کیا تم جانتے نہیں ان اللہ خلق آدم من اسارت الطین و جوہر الماء واسجد له اہل الملأ الاعلی۔ فرمایا اللہ نے آدم کو مٹی کے سخت اور پانی کے جوہر سے بنایا۔ کسی چیز سے میں نہیں گھبراتا، مومن کی تھکن سے گھبراتا ہوں۔ نہیں بخدا یہاں جسمانی تھکن تو ہے ہی نہیں، ہاں روحانی تھکن کی بات کر رہا ہوں کہ روحیں نہ تھک جائیں۔ آدم کو مٹی کے سط سے اور پانی کے جوہر سے خلق کیا اور مالا اعلیٰ میں رہنے والی مخلوق سے اس کا سجدہ کرایا۔ جاگتے رہنا قبر والے تم جو مسجد کے اندر ہو، جو گلی میں ہو، جہاں جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے، فرمایا وَأَجْرَى سَفِينَةَ نُوحٍ عَلَىٰ قُلَلِ الْمَاءِ، پہاڑوں جتنی موجوں کی چوٹیوں پر اللہ نے نوح کی کشتی محو سفر رکھی، وَجَعَلَهَا آیَةً لِلْوَرَىٰ، اور کائنات کے لیے اس کشتی کو آیت بنایا۔ وَأَبْرَدَ النَّارَ عَلَى الْخَلِيلِ وَآتَاهُ الْحُجَّةَ عَلَى الْأَشْقِيَاءِ، اللہ نے ابراہیم پر آگ گلزار کی اور اشقیاء پر اسے حجت عطا کی۔ وَكَلَّمَ مُوسَىٰ عَلَىٰ طُورِ سِینَا فَرَجَعَ بِالْيَدِ الْبَيْضَاءِ وَالْعَصَا، اور طور کی چوٹی پر موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا۔ جو یہاں ہے اور جاگ رہا ہے وہ ایک منٹ کے بعد یہاں نہیں رہے گا۔ خدا کی قسم وہ یہاں نہیں رہے گا، وہ عرش پہ ہوگا۔ اور جو سرے سے یہاں ہے ہی نہیں، اس کا کیا بگاڑا جا سکتا ہے؟ سر اٹھانا۔ اب ایک ایک یعنی اولو العزم
گنوا رہا ہے حسین. آدم کا ذکر کیا، نوح کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا. کہا موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا. وَالرَّجَعَ بِالْيَدِ الْبَيْضَاءِ وَالْعَصَا، جب واپس لوٹا ید بیضاء کا مالک تھا. 700 معجزے رکھنے والے عصا کا مالک تھا. 700 حالتیں بدلتا تھا یہ عصا. تھک گئے ہو. وَأَقْدَرَ عِيسَىٰ عَلَى الْإِبْرَاءِ وَالْإِحْيَاءِ، اور عیسیٰ کو اللہ نے قدرت دی زندہ کرنے پر. مادرزاد کوڑیوں کو چھو چھو کے، مادرزاد اندھوں کو مس کر کر کے شفا دینے کی. وَصَوَّرَ صُورَةً مِّنَ الطِّينِ وَأَطَارَ فِي الْهَوَىٰ، مٹی سے پرندے کی تصویر بناتا تھا، ہوا میں اڑا دیتا تھا. نہیں، اب میں تو علی کے بیٹے کے علم کے پھریرے تھام کے حق کے نمک ادا کرنے لگا ہوں. پنڈی والوں تمہاری مرضی کیسے سنتے ہو کہ اس کے سر سے گزرتا ہے. کہا آدم کا فرشتوں سے سجدے کروانا، نوح کی کشتی کا عالمین کے لیے آیت ہونا، ابراہیم کا آگ کو گلزار کر دینا، موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا، ید بیضاء اور عصائے معجز نما کا مالک ہونا، عیسیٰ کا موت و حیات اور شفا پہ قادر ہونا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُخْلِصِينَ لَنَا الْوِلَا، یہ سارے ہم 14 کی ولا میں مخلص تھے. لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُخْلِصِينَ لَنَا فِي الْوِلَا، یہ ہماری ولا میں مخلص تھے. اور نبی جن کے حبدار ہوں، جو جن کے حبداروں کے یہ معجزے ہوں. خود کیا ہوں گے؟ 2 جملے رہ گئے ہیں، سناؤں جو میں سمیٹ لوں. فرمایا یا شیوخ العراق واہل الحجا، اے عراق کے سردارو، اے صاحبان عقل، قد اشتریت منکم الارض لان اللہ جعل فیہ البرکۃ والشفاء، میں تمہاری زمین ایسے نہیں خرید رہا، حکم الہی سے میں نے اس میں برکت اور شفا بھر دینی ہے. اللہ اکبر. عیسیٰ کا شفا خانہ اس کی زندگی تک تھا. عیسیٰ شفا تب تک بانٹتا تھا نا جب تک رہا. میں اپنا شفا خانہ
قیامت تک چلا رہا ہوں. یہ جو تمہیں ریت کے ذرے نظر آ رہے ہیں، یہ جو تمہیں سنگلاخ زمین نظر آ رہی ہے، یہ جو سنگریزیں ملی ریت نظر آ رہی ہے، سَيَجْعَلُهُ مَاقِلًا لِشِيَّتِنَا جَاگَنَا وَمِعْرَاجَ أَهْلِ السَّمَاءِ. تم دیکھو گے یہ ہمارے شیعوں کی پناہ گاہ بن جائے گی. جو اللہ یہ ہمارے شیعوں کی پناہ گاہ بن جائے گی. سر اٹھانا، بس میں نے بات کنارے لگا دی. لیکن اگر اس جملے کو نہ خریدا گیا مجھے کچھ نہیں ہوگا. خدا کی قسم علم کی توہین ہوگی، ان کے فضائل کی توہین ہوگی. لفظ بولوں گا مجھے سمجھائیے گا. معراج کدھر ہوئی؟ ٹھیک ہے، عرش تک، بالائے عرش تک ہے ہی عروج سے معراج. زمین سے اوپر جانا معراج. اب اللہ جانے میں آبادی میں کھڑا ہوں یا صحرا میں کھڑا ہوں، جنگل میں خطاب ہے میرا